بیگانہ رہے علم سے اگر مدرسۂ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ علم آ گئی ہے، اصل زندگی ہے، جو مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ آج کی پڑھی لکھی بیٹی کل کی پڑھی لکھی ماں ہے، اور پڑھی لکھی مائیں پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اور تعلیم یافتہ معاشرہ ترقی یافتہ قوموں کی دلیلیں ہیں۔ اور یہی موضوع گفتگو میرا عنوان تقریر ہے، اور وہ ہے تعلیم اور عورت۔ معزز سامعین، حدیث میں فرمان ہے علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ علم وہ ہے جس نے سلیمان کو بادشاہ بنایا۔ علم وہ شے ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے۔ علم وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ اتہاس گواہ ہے بے علم انسان، جاہل انسان، ان پڑھ انسان جانور سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو تب تک انسان عروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرو سجود رہنے والے فرشتے، ہزاروں سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے فرشتے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے تھے تو وہ کیا وجہ تھی؟ جس وقت آپ کے پاس نہ ایک وقت کی رکوع تھی، نہ ایک وقت کا سجدہ تھا، نہ آپ نے اس وقت تک اللہ کی کوئی تسبیح بیان کری تھی، نہ آپ نے اس وقت تک اللہ کی باضابطہ طور پر کوئی عبادت کری تھی، پھر وہ کیا وجہ تھی؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وجہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن آدم علیہ السلام نے ان کے نام اور ان کے استعمال بھی بتائے۔ قیامت تک پیدا ہونے والی چیزوں کا نام اور استعمال جب حضرت آدم کے منہ سے فرشتوں نے سنا تو وہ ان کے عظمت کے معترف ہو گئے۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ علم تھا جس نے فرشتوں کو جھکا دیا۔ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے، پہلے ہی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے آنے والے لوگوں پر اقتدار چاہتے ہو، اپنے آنے والے لوگوں پر بزرگی اور عظمت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ جب تم علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں عروج عطا کرے گا، اللہ تمہیں کردار عطا کرے گا، اللہ تمہیں سربلندی عطا کرے گا۔ پگھلنا علم کے خاطر شم و زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر شم و زیبا ہے، بغیر اس کے ہم پہچان سکتے نہیں خدا کیا ہے۔ اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ عورت کا تعلیم حاصل کرنا مرد سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ نگاہ غلط نہیں ہوگی، کیونکہ بہت بڑے مفکر نے کہا مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا پورے معاشرے نے پڑھا، کیونکہ عورت تعلیم یافتہ ہو جائے تو معاشرے کا انداز جدا ہوگا، کیونکہ وہ علم والی تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا، وہ علم والی تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا، وہ علم والی تھی جس نے محمد حسن کو معین الدین غریب نواز بنایا، وہ علم والی ام البراہی تھی جس نے اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم دستگیر کی منزل عطا کی۔ تو اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ماں تعلیم یافتہ ہو جائے، اگر ماں زیور علم سے مالا مال ہو جائے تو معاشرے کا انداز جدا ہوگا۔ تعلیم یافتہ ماں اس جز کا نام ہے جو بیٹی ہو کر قرۃ العین بنتی ہے، جو بہن بن کر بھائی کے شرم و وقار کا باعث بنتی ہے، جو بیوی ہو کر بہترین افریقیات اور ماں بن کر اولاد کی اولین تربیت گاہ بنتی ہے۔ لیکن اسے معلوم تو ہو کہ مختلف حیثیتوں میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور ضروری ہے ذمہ داریوں کا علم تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ شعر نے کیا خوب کہا ہے ترسگاہ اولین آغوش مادری، ہے ترسگاہ اولین آغوش مادری، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی ترسگاہ ہوتی ہے، اور پہلی ترسگاہ کا نقص اچھا نہ ہوا تو یقیناً بعد میں آنے والی ترسگاہوں کا نقص بہتر اثر نہیں ڈال سکتی بچے پہ۔ ہے ترسگاہ اولین آغوش مادری، بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے، کیونکہ یہ بچے مستقبل کا معمار ہیں، ان کے کاندھے پر قوم کی ذمہ داریاں ہیں۔
ان کے کاندھے پر قوم کی ذمہ داریاں ہیں، تو ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جو اپنی تعلیم سے اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین تربیت عطا کر سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ ماں مستقبل کا معمار ہے۔ نسلوں کے بغیر کی ذمہ داریاں ان کے شانوں پر ہیں۔ یہ چاہے تو اپنے فیض تربیت اور علم حکمت سے اپنے گھر، اپنے خاندان، پورے قوم اور پوری دنیا کو سنوار سکتی ہے۔ آگوش شتو جس کو میسر نہیں ہوتا، آگوش شتو جس کو میسر نہیں ہوتا، وہ قطرہ نیسا کبھی گوہر نہیں ہوتا۔ آج قوم مسلم کی زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان علم سے بیزار ہو چکے ہیں، ہمارے مسلم نوجوان علم سے کوسوں دور ہیں۔ ہماری خواتینوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام تمہیں کسی چیز کی آزادی نہیں دیتا، اسلام تمہیں پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، میں ان کا جواب دینا چاہوں گی کہ اسلام نے منع نہیں کیا ہمیں کسی شعبے میں جانے سے، ہم ہر ایک شعبے میں جا سکتے ہیں، ہم ہر ایک فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے، ہمارا لہجہ فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونا چاہیے، اور ہماری گفتار فاطمی ہونی چاہیے، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ ہمیشہ درود الہی پر رہنی چاہیے۔ ہم کام جو بھی کریں ہماری نگاہیں ہمارے مقصد خلقت پر رہنی چاہیے۔ ہم تعلیم جو بھی حاصل کریں اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو۔ اگر وہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہی تو وہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ حدیث میں فرمان ہے، علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن اس کسوٹی پر معاشرے کو پرکھتی ہوں تو احساس ندامت سے سر جھکائے گزر جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا گناہ تعلیم تھا، وہ گنہگار تھی معاشرے کی۔ لیکن اس مسئلے کو اگر ہم اپنے مذہبی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، پھر بھی عورت کو ان پڑھ رکھنے کی ہدایت ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ خدا جانے ہم کیوں اپنے معاشرے کی عورتوں کو ان پڑھ رکھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ظلم روا رکھے ہیں۔ جو معاشرے نے ترقی کی، لوگوں کی سوچیں بھی بدلی۔ بارش کے پہلے قطرے کی طرح چند خواتینوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ تعلیم یافتہ عورت خواتین ہو تو معاشرے کو محمد علی جناح اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیتی ہیں، سیاستداں ہو تو محترمہ فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو بنتی ہیں، سپاہ سالار ہو تو چاند بی بی اور رضیہ سلطانہ جو اپنے فوجی چالوں سے بڑے بڑے لشکروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ معزز سامعین، اسی لیے تو نیپولین نے بھی کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔ تو آئیے، کیونکہ ہر ایک انسان کے پیچھے تعلیم یافتہ ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، تو آئیے عہد کریں کہ اپنے ارد گرد کی عورتوں کو تعلیم یافتہ بنا کر اس قابل کریں کہ وہ مشکلات اور مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کریں، اور پھر وہ ہمیں ایسی قوم دیں جو ٹیپو سلطان جیسے لیڈر پیدا کریں تاکہ دشمنان وطن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر وطن عزیز کا دفاع کر سکیں۔ اور میں اپنی اس تقریر کو انجام دینا چاہوں گی ایک نعت کے ساتھ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو سحر ہر دو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما آمادا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا،
فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی۔